السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وتقولوا على الله ما لا تعلمون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 30 ہے۔ آیت نمبر 164 سے آیت نمبر 169 تک کا بیان انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان کا ترجمہ۔ ابتدا میں اللہ رب العالمین اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی قدرت، طاقت، قوت اور یہ کائنات جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق، رات و دن کا آنا جانا، کشتیاں جو پانی پر چلتی ہیں جس سے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں، اور آسمان سے جو اللہ نے پانی دیا جس سے اللہ مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو، چار پیر والے جانوروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کا مڑنا اور ہواؤں کا آنا جانا، اور بدلیاں جو آسمان اور زمین کے بیچ میں رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنی تخلیقات کا ذکر کر رہا ہے، آسمان، زمین، رات و دن کا آنا جانا، کشتیوں کا پانی پر چلنا، اس کے بعد آسمان، پانی کا برسنا، چوپایوں کا زمین پر پھیلانا، ہواؤں کا آنا جانا اور بدلیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کئی تخلیقات کا ذکر کر کے کہتا ہے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ ایک ہے، طاقتور ہے، تنہا ہے، اکیلا سب کچھ کرنے والا ہے، اس بات کی یہ سب نشانیاں ہیں، پر نشانیاں ان کے لیے ہیں جو عقل رکھے، جو دماغ رکھے، ورنہ کہیں ہمارے یہاں بنا دماغ والے کہتے ہیں یہ سب یوں ہی پیدا ہو گیا، ایسے ہی پیدا ہو گیا، خود سے دنیا بن گئی، جن میں دہریت پائی جاتی ہے، لادینیت پائی جاتی ہے، اور وہ کسی رب کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نشانیاں بتاتا ہے۔ ان سب کے ذکر کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ اتنا قوت اور طاقت والا ہے تو عبادت اسی کی ہونا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بناتے ہیں، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنا چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ غیروں سے محبت نہیں کرتے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور کاش کہ وہ ظالم جو ظلم کرنے والے ہیں جس دن عذاب کو دیکھتے، یعنی اس سے پہلے کاش کے ظالم جان لیتے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ قوت اور اختیار صرف اللہ کا ہے، اور اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے۔
یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں سے محبت کرنے والے ہیں، کاش کہ وہ یہیں پر جان لیتے، لیکن جب عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو انہیں پتا چلے گا کہ قوت، طاقت، اختیار تو صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، قیامت کے دن کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ جب اس دن جن کی اتباع کی جاتی ہے وہ اتباع کرنے والوں سے اپنا پلہ جھاڑ لیں گے، یعنی جیسے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو ذریعہ بناتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے، ان کی مورتیاں بناتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے نا، جن کی پیروی کی جاتی ہے نا، وہ قیامت کے دن سارے رشتے توڑ دیں گے ان سے کہ ہم نے نہیں کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے، یعنی وہ سب جب عذاب کو دیکھیں گے تو سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں یہ سب کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور اس دن وہ لوگ جن پر اللہ کا عذاب آئے گا، یعنی اتباع کرنے والے، کہیں گے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹا دے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی دور ہو جائیں گے، برات کا اظہار کر دیں گے جیسے آج یہ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ان کو ان کے اعمال حسرتوں کے ساتھ دکھائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو دیکھو تمہیں یہ جنت ملتی، حسرت ہوگی انہیں دیکھ دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ اس دن ان کو وہ حسرتیں دکھائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ، میں آیت کا شارٹ میں ایکسپلین بھی کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو۔ اب اللہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جتنوں کو بھی تم نے اللہ کے علاوہ رب بنایا ہے، قیامت کے دن وہ سارے انکار کر دیں گے اللہ ہم نے حکم نہیں دیا تھا، ان کو پلہ جھاڑ لیں گے، منع کر دیں گے۔ تو اس دن جو ظلم کرنے والا، عبادت کرنے والا، وہ کہے گا اللہ ایک بار دنیا میں لوٹا دے تو ہم بھی ان کی طرح ان کو جھٹلا دیں گے، یعنی ان کی عبادت نہیں کریں گے، صرف تیری عبادت کریں گے۔ پر اللہ کہہ رہا اس دن یہ سب ہونے والا نہیں، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو حسرتوں کے ساتھ ان کے عمل دکھائے گا کہ دیکھو اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو تمہیں یہ ملتا، پر ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، نکلنے والے نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو اللہ نے طیب اور حلال چیزیں رکھی ہیں، پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں، اسے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو، شیطانی راستے پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی پیروی مت کرو۔ انما یامرکم بالسوء، وہ تمہیں گناہ کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بولنے کا حکم دیتا ہے جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ نے نہیں کہا پر اللہ کے نام پر وہ تم سے باتیں بلوانا چاہتا ہے، جھوٹ بلوانا چاہتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک تو رزق کے بارے میں بتایا کہ حلال رزق استعمال کیا جائے، حرام سے بچا جائے، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو گناہ، حرام، فحاشی کی طرف اور جھوٹ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بندہ مومن کو شیطان کی پیروی نہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے راستے کی پیروی کرنا چاہیے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آج کی آیتوں میں پہلے اپنی قدرت بتائی، طاقت بتائی، اختیار بتایا، اس کے بعد کہا کہ جب یہ سارے اختیار اللہ کے تو عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کہا کہ جب ساری طاقت اللہ کی ہے تو تم حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ، شیطان کے راستے پر مت چلو، اللہ تعالیٰ شیطانی راستوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں آج ہمیں سکھانا اور سمجھانا شروع کی۔ ابھی تک بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ احکامات کی طرف آ رہا ہے، حلال حرام کی طرف آ رہا ہے، حلال حرام ہمیں سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اب مشکل الفاظ میں خلق، کریشن، خلق مطلب مخلوق، بنائی گئی چیزیں، کریشن اللہ تعالیٰ کی تخلیقات۔ اس کے بعد واختلاف، آلٹرنیشن، آنا جانا، بدلنا، تبدیل کرنا، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، بدلتا ہے نا، دونوں ٹائمنگ چینج ہوتا ہے تو اسے اختلاف کہا جاتا ہے، بدلنا۔ اللیل مینس نائٹ، رات، نہار مینس دن، ڈے۔ الفلک مینس شپ، کشتی، جہاز جس پر لوگ سواری کرتے ہیں، سامان ادھر سے ادھر لایا لے جایا جاتا ہے۔ ینفعو، they get benefits، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ینفعو means فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بثا، spread، پھیلایا، اللہ رب العالمین نے زمین پر چوپایوں کو پھیلایا، بثا۔ دابتن، واکنگ اینیمل، چوپائے، چار پیروں پر چلنے والے جانور کو دابتن کہا جاتا ہے۔ تصریف، چینجز ڈائریکشن، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، تصریف مینس
ہواؤں کا رخ بدلتا ہے. جیسے ہم لوگ لائیو دیکھتے ہیں نا, کبھی ہوا ادھر کی چلتی ہے, کبھی ہوا اپوزٹ ڈائریکشن میں چلتی ہے, کبھی اس سمت کبھی اس سمت, یعنی چاروں سمت میں ہوا بدلتی ہے. تو اسے بدلنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. تصریف بدلتا ہے اللہ رب العالمین. الریاح ونڈ ہواؤں کو کہا جاتا ہے. السحاب کلاؤڈز بادلوں کو کہا جاتا ہے. المسخر ہولڈ کرنا, روک دینا. بادل دیکھتے ہیں بیچ میں رہتا ہے, نہ اوپر جاتا ہے آسمان کی طرف, نہ نیچے گرتا ہے زمین کی طرف. کشتی چلتی ہے پانی کے اوپر, نہ پانی میں ڈوبتی ہے, نہ کچھ اس میں نقصان ہوتا ہے. تو یہ سب مسخر کرنے والا, ہولڈ کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین. یحبونہم they love them وہ بہت محبت کرتے ہیں ان سے. یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں. استبرأ when will disown جب وہ انکار کر دیں گے, یعنی اس چیز سے پھر جائیں گے, انکار کر دیں گے, برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہمارے یہ سب نہیں ہے, ہمارے یہ سب نہیں ہے, ہمارے کام یہ سب نہیں ہے, انکار کر دیں گے. تقطعت would be cut کٹ ہو جائے گا, رک جائے گا, بند ہو جائے گا. تقطعت کٹ جائیں گے. الاسباب ریلیشن رشتے تعلقات اس دن سب کٹ ہو جائیں گے. کارتن سیکنڈ چانس, دوبارہ لوٹایا جائے. ہر جہنمی یہی طلب کرے گا, یہی تمنا کرے گا, اللہ ایک بار لوٹا دے, ایک بار لوٹا دے, نیک بن کر آؤں گا. کارتن سیکنڈ چانس. حسرات ریگریٹ برا فیل کریں گے, شرمندگی. حسرات مینس شرمندگی, برا فیل کرنا. حلال لافل, حلال کو ہم لوگ اردو میں بھی حلالی کہتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہو. خطوات فٹ اسٹیپس کسی کے قدم قدم کے نشانوں پر چلنا, پیچھے چلنا. خطوات کا اصل مطلب ہوتا ہے قدم, پیروں کے نشان, پر یہاں پر مراد ہے کسی کے راستے پر چلنا. یہاں پر خطوات سے مراد ہے راستہ. خطوات مینس راستہ, قدموں کے پیچھے چلنا. عدو مبین اوپن اینیمی, کھلا ہوا دشمن. شیطان کون ہے؟ ہمارا کھلا ہوا دشمن جسے ہم جانتے ہیں پھر بھی ہم اسی کے راستے پر چلتے ہیں. اور آخری ورڈ ہے الفحشاء شیمفل, بے شرمی والا عمل. بے شرمی والا عمل اسے فحاشی کہا جاتا ہے. اردو میں بھی یہ ورڈ حالانکہ یوز ہوتا ہے, فحش کو فحاشی ہمارے یہاں اردو میں بھی کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد تدبر. سب سے پہلی تدبر کرنے والی چیز جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی 7 تخلیقات کا ذکر. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں اپنی 7 تخلیقات کا ذکر کیا. اور جو میں کہتا ہوں کہ اگر اس پر آپ غور کرو گے نا تو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا, اس کی قوت کا اندازہ ہو جائے گا. اور اگر ایک بار آپ نے اللہ کی طاقت کو جان لیا, سر کہیں نہیں جھکے گا آپ کا, ہاتھ کہیں نہیں اٹھیں گے آپ کے. آپ کو اولاد ہونا ہو, کاروبار چلے نہ چلے, پریشانیاں چاہے زیادہ ہو, آپ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے آگے اپنی فریاد رکھ ہی نہیں پاؤ گے اگر آپ نے یہ 7 نعمتوں کو, تخلیقات کو غور سے دیکھ لیا تو. اب کون سی 7 تخلیقات ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان اور زمین کی تخلیق. کیا ہے آسمان؟ اتنا بڑا آسمان بنا ستون کے کھڑا ہے, بنا پلرز کے کھڑا ہے. اس میں ستارے, اب تحقیق کرنے والوں نے بتایا نا کہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے جس میں اتنی دھرتیاں آ سکتی ہے, ایک چاند اتنا بڑا ہے جس میں اتنے ستارے آ سکتے ہیں, اتنی بڑی گیلیکسی ہے جس میں ستارے رہتے ہیں. یعنی ایک بہت بڑی تخلیق ہے آسمان جو بنا ستون کے کھڑا ہے. اس میں چاند ستارے سب گردش کرتے ہیں, سورج آتا جاتا ہے. پھر اس کے بعد زمین. کیسے بنایا اللہ نے زمین کو؟ زمین کو بچھایا, پہاڑوں کو کیلوں کی طرح لگایا. اب زمین سے پیٹرول بھی نکل رہا ہے, معدنیات بھی نکل رہے ہیں, نہ جانے کتنی دھات نکلتی ہے, نہ جانے کتنے فائدے کی چیزیں نکلتی ہے, کھیتیاں ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے سب میری تخلیق. آسمان میری تخلیق, زمین میری تخلیق. اس پر اگر غور کرو گے تو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کیا طاقت اور قوت والا ہے. اس کے بعد کہیں نہیں بھاگو گے, اگر اس سے جڑ گئے نا کہیں نہیں بھاگو گے. پہلی تخلیق ہے آسمان اور زمین. دوسری تخلیق رات و دن کا آنا جانا. سوچیے اگر ہمیشہ دن رہتا انسان آرام کر پاتا. جیسے اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا, اندھیرے میں ہی نیند آتی, دن میں نیند ہی نہیں آتی, اجالے میں نیند نہیں آتی. اور اجالے میں دیکھیے آپ اگر غور بھی کریں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا کہ میں نے رات کو سکون بنایا ہے. دن کو سکون نہیں, رات کو سکون بنایا. نیند رات کی جو ہوتی ہے وہ راتی کی ہوتی ہے. دن میں پورا دن سو لو تھکان نہیں اترتی, پر رات میں 2 گھنٹے بھی سو لو تو ایک سکون ملتا ہے, فریشنس آ جاتی ہے, بدن کو بالکل ریلیکس فیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون بنایا.
दिन को काम करने का वक्त बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ये मेरी निशानी है कि दिन आता है, रात जाती है, रात आती है, दिन जाता है। ये अल्लाह की निशानी है। कितने काम हम रात दिन में करते हैं, रातों की मसरूफियात अलग, दिन के काम अलग, कैसे हमने अपना पूरा शेड्यूल बनाया है, कैसे अपने आप को बांटा है। अल्लाह ताला कहता है मेरी तख्लीक मेरी निशानी है। दूसरी तख्लीक। तीसरी तख्लीक, समंदर में जहाज और कश्तियों का चलना, डूबती नहीं है। ये दिमाग किसने दिया? और अगर आप ये कश्तियों वाला मामला है ना, ये कुरान में कई जगह आता है, कई जगह आता है, कई जगह अल्लाह ने कश्तियों का तस्करा किया। क्यों? क्योंकि उस दौर में सफर का सिर्फ एक जरिया था, वो थे जहाज। अगर किसी तरफ पानी हो और पानी पे सफर करना हो तो एक जरिया था जहाज, कश्तियां। और कश्तियां जब जाती थी ना समंदर में, अचानक तूफान आ जाए, अचानक बड़ा समंदरी तूफान आ जाए, कश्तियां डूब जाया करती थी, न जाने कितना नुकसान हो जाया करता था। और उस वक्त में इंसान अल्लाह को पुकारा करता था। कई जगह अल्लाह ने जिक्र किया। तो अल्लाह कहता है जो कश्तियां पानी पर रुककर चलती है ना, चलाने वाली जात अल्लाह की है। इससे आज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कितना बड़ा कारोबार है, जो पूरा शिप के जरिए होता है। कंटेनर्स में माल आता है, जाता है, हम इतना सारा कारोबार करते हैं। दुनिया का कारोबार चल रहा है समंदरी रास्ते से। सब तो जहाज से काम नहीं करते ना, इस सफर से होता है। तो अल्लाह ताला कहता है मेरी निशानी है कि मैंने पानी के ऊपर रोक दिया है कि कश्ती डूबेगी नहीं और अपना काम तुम कर पाओगे, फायदा उठा पाओगे। यह भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 4, बारिश। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम सब जानते हैं। जरा सा पानी लेट हो जाए, इस्तिस्का की दुआएं मांगने लगते हैं। खेती नहीं होती, फसलें नहीं आती, सुकून नहीं आता, गर्मी में कमी नहीं होती, पीने का पानी नहीं मिलता, जानवर मरना शुरू हो जाते। कितने नुकसान होते हैं बारिश के लेट होने से, बीमारियां बढ़ जाती है, न जाने कितनी तकलीफ आती है। अल्लाह कहता है बारिश मेरी बहुत बड़ी नेमत है। और यकीनन नेमत, अल्लाह की जो बड़ी बड़ी नेमत है ना, उनमें से एक सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की बारिश है। बारिश को बरसाने वाला कौन? अल्लाह ताला। चाहे जहां बरसाए, एक शहर में एक जगह हो, एक जगह नहीं हो, एक मुल्क में एक जगह सूखा पड़ जाए, एक जगह बाढ़ आ जाए, सब ताकत अल्लाह की है। तो अल्लाह कहता है बारिश मेरी बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 5, जानवर, चौपाए। कितने सारे फायदे हम उससे उठाते हैं। खाने पीने में इस्तेमाल होते हैं, सामान लाने ले जाने में इस्तेमाल होते हैं, उनके जिस्म से फायदा, उनके गोश्त से फायदा, उनके दूध से फायदा। अल्लाह ताला कहता है मेरी निशानी है। जैसे अल्लाह ने एक जगह कुरान में अलग से भी बताया है कि तुम दूध पर गौर नहीं करते, एक तरफ खून एक तरफ गोबर, बीच में से अल्लाह साफ सुथरे दूध को निकालता है। निकालने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला इसे अपनी निशानी बता रहा है कि मेरी निशानी है। और आखिरी में अल्लाह ताला, उसके बाद नंबर 6 पे अल्लाह ने जिक्र किया हवा का। हवाएं पानी को इधर से उधर लेकर जाती हैं, हवाओं से सुकून होता है, ऑक्सीजन मिलती है, हम सांस लेते हैं, हम जिंदा रहते हैं। ये हवा किसकी निशानी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अभी हमने देखा था ना 4-6 महीने पहले ऑक्सीजन का हाहाकार मचा था। जरा सी देर में अल्लाह ने बताया कि देखो मेरी ये हवा कितनी कीमती है जिसको तुम अहमियत नहीं देते। रोजाना सांस लेते हो, कभी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, और एक बार ऑक्सीजन लगी तो एक दिन में 20,000 के बिल बन रहे थे। ये हैसियत है इंसान की कि वो हवा खरीदने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह कहता है हवा मेरी बहुत बड़ी नेमत है। और आखिर में अल्लाह ने कहा बादल। ये बादल जो हम देखते हैं, ऊपर ना आसमान पे जाते हैं ना नीचे जमीन पर गिरते हैं, जबकि कितने हैवी होते हैं, कितना पानी का बोझ होता है इन बादलों के ऊपर, पर गिरते नहीं है। अल्लाह कहता है रोकने वाला मैं हूं, होल्ड करने वाला मैं हूं। मेरी ताकत है कि वो होल्ड किए हुए रहते, बीच में रुके हुए रहते, गिरते नहीं है। और जहां अल्लाह का हुक्म होता है वहीं बरसते, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से बरस जाएं। जहां अल्लाह का हुक्म होता है बारिश वहीं बरसाते हैं ये बादल। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयतों में अपनी 7 निशानियों का तज़किरा कर रहा है कि इन 7 को देखो तो तुम्हें अल्लाह ताला की कुदरत का इंशाअल्लाह अंदाजा होगा। ये तो मैंने बड़ा मुख्तसर में बताया, आप मुझसे ज्यादा गौर करेंगे, अलग अलग फील्ड में जाकर देखेंगे तो आपको और ज्यादा दलीलें इंशाअल्लाह मिलेंगी। नंबर 2, समंदर में कश्ती का रुकना और आसमान में बादल का रुकना अल्लाह की ताकत की दलील है। समंदर में कश्तियों का रुकना और आसमान में बादलों का रुकना, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत कुव्वत की दलील है। बादल गिरता नहीं, कश्ती डूबती नहीं, चलाने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। यह अल्लाह की निशानी है, यह अल्लाह की ताकत है, यह अल्लाह की कुव्वत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे गिरने से बचाता है। अल्लाह ताला बादलों को गिरने से रोकता है, उन्हें चलाता है, ठहराता है। यह ताकत किसकी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तो इससे बंदे को अल्लाह की तरफ झुकना चाहिए। इतने बड़े बादलों को जो रोक सकता है, मेरी औकात और हैसियत क्या है जो मैं अकड़ूं और तकब्बुर करूं और गैरुल्लाह की इबादत करूं? इस बात के बारे में बंदे को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। नंबर 3, मखलूक की मोहब्बत जब हद से गुजरती है तो इंसान को मुशरिक बना देती है। मखलूक की मोहब्बत जब हद से गुजर जाती है तो इंसान को मुशरिक बना देती है। आज हमारे यहाँ यही तो है। शिर्क की वजह क्या है? हद से ज्यादा मोहब्बत।
یہ میرے بڑے، یہ میرے بزرگ، یہ پہنچے ہوئے، کرتے 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 انسان شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ تم کچھ لوگوں کو دیکھو گے کہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ معبودوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ تو محبت جب حد سے گزرتی ہے نا، مخلوق کی محبت، تو انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ اس بات کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ محبت کا بھی ایک دائرہ بنایا جائے۔ دائرے میں جب محبت ہو تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی حفاظت کرتا ہے، اور دائرے سے زیادہ ہو، حد سے تجاوز ہو، تو انسان اس سے شرک تک کرنے لگ جاتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے، اس کو ذریعہ بناتا ہے، اس کو سب کچھ مانتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت پر تو اسے ہی نوازنے والا بول دیتا ہے، وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا، انہوں نے اولاد دی، انہوں نے کاروبار چلایا۔ کب؟ جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب محبت حد سے آگے بڑھا دی جائے تو وہ محبت آپ کو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے مخلوق کی محبت کا ایک دائرہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کی محبت جب بندے کے دل میں ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کے عمل پہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہمیں آج کی آیتوں سے پتہ چلی کہ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، تو اس محبت کا اثر، اس محبت کا ریئیکشن بندے کے عمل پر دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ اب جب میرا دل لبریز ہے میرے رب کی محبت سے، میں اس کی چاہت والے کام کروں گا نا۔ اب میرا محبوب اگر میرا رب ہے تو رب کی چاہت پہ کام کروں گا۔ جیسے ہم دنیا میں کسی سے اگر محبت کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، اس سے ملنے جاتے ہیں، ہر چیز اس محبت کے دائرے میں آدمی کرنا ہی نہیں، اسے خوش کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتا انسان۔ اب اگر میری محبت میرے رب سے ہو جائے تو میں اسے خوش کرنے کا کوئی موقع چھوڑوں گا؟ میں اسے خوش کرنا چاہوں گا، اس کے لیے عبادت کروں گا، اس کے لیے نماز پڑھوں گا، اس کے لیے روزہ رکھوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، مسکینوں کا مسیحا بن جاؤں گا، ہر ایک کی مدد کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، توحید پر رہوں گا، شرک سے بچوں گا۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا اثر زندگی میں دکھنا شروع ہو جاتا ہے، عمل میں دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا محبوب اللہ رب العالمین کو بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیلیں ہمارے عمل میں ہمیں دکھانا چاہیے۔ 5ویں اہم بات یہ پتہ چلی کہ محبت بھی عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے۔ اس لیے یہ محبت بھی اللہ جیسی کسی اور سے نہیں کر سکتے آپ۔ دیکھیے، محبت کا پیمانہ ہوتا ہے، والد سے محبت، والدہ سے محبت، بھائی سے محبت، بہن سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، یہ ایک پیمانہ ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ ثواب ہے۔ لیکن محبت عبادت بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ جیسی محبت آپ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ کون سی محبت؟ کہ جس میں پکارا جائے، جس میں مانگا جائے، جس میں جھکا جائے، جس میں عاجزی ہو، جس میں انکساری ہو، جس میں اس سے بالکل دل لگ جائے، اس سے ہر چیز مانگی جائے، وہ محبت اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ محبت بھی عبادت ہے۔ اور یہاں پر یہ بات، اس بات کی بھی دلیل ہے، کئی لوگ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ عبادت ہر چیز کو نہیں بولتے، عبادت کیا، میں اگر غیروں کے آگے جھکتا ہوں تو کوئی ان کی عبادت تھوڑی کرتا ہوں، میں سجدہ ہی تو کرتا ہوں۔ ارے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کہہ رہا ہے محبت کرنے والے کو اللہ ظالم کہہ رہا ہے، اور ظالم مطلب مشرک۔ ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ شرک کو اللہ تعالیٰ مشرک کہہ رہا ہے، محبت غیر اللہ سے کرنے والے کو۔ یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے۔ تو محبت بھی عبادت ہے، تو کیا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھانا عبادت نہیں ہے؟ دعا کرنا عبادت نہیں ہے؟ یقیناً یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں غیر اللہ کی ایسی عبادتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو محبت بھی عبادت ہے، اللہ جیسی محبت آپ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نمبر 6، شرک انسان کو اللہ کی محبت سے دور کر کے بندوں کی محبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ شرک کی ایک برائی ہے۔ جب انسان شرک کرتا ہے نا تو اللہ کی محبت سے دور جاتا ہے اور بندوں کی محبت کے قریب آتا ہے۔ یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے بزرگ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، ان کے لیے 500 600 کلومیٹر کے سفر کرے گا، ان کے پاس جائے گا، ان کی جگہوں پر جائے گا، سب کچھ انہی سے مانگے گا۔ تو جب اللہ شرک کی کتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ کی محبت کا خاتمہ ہوتا ہے اور بندوں کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں غیروں کی محبت سے بچا، تیری محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، ایسا بھر دے کہ ہم کبھی تیرے سوا کسی اور سے محبت نہ کریں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں اللہ کے عذاب کا تصور کرنا چاہیے، امیجنیشن کرنا چاہیے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کیوں بتا رہا ہے اللہ سب ہمیں دنیا میں کہ جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کو اپنا مسیحا بناتے ہیں، غیروں کے آگے جھکتے ہیں، یہ قیامت کے دن جب جائیں گے تو وہ سارے انکار کر دیں گے، ہم نے نہیں بولا ان کو کرنے کا، خود سے کرتے تھے، ہم نے نہیں بولا تھا یہ سب کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ پورا منظر کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ تم دنیا میں عذاب کو امیجن کرو۔ قیامت کا دن تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو، تم کسی کے بھروسے ہو، وہ مجھے لے کر جنت میں چلے جائیں گے، ان کے دامن پر چلے جاؤں گا، طرح طرح کے عقیدے نا ہمارے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، وہ سب انکار کر دیں گے، ہم نے نہیں کہا تھا، اللہ خود سے کرتے تھے، تو انہیں عذاب دے۔
اللہ تعالیٰ وہ منظر کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ تم دنیا میں اللہ کے عذاب کا تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہوگا، اس دن کا منظر کیسا ہوگا، اس دن میں لوٹنا چاہوں گا پر لوٹ نہیں پاؤں گا. تو دنیا میں اللہ کے عذاب کا تصور اگر آپ کریں گے نا تو آپ کا عمل بہتر بن جائے گا، توحید مضبوط ہو جائے گی، عقیدہ اور توکل مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. اس بات کو بھی ہمیں بہت زیادہ سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد قوت، طاقت، اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے. قوت، طاقت، اختیار، ان القوت للہ جمیعا. طاقت، قوت، اختیار صرف اللہ رب العالمین کا. تو کسی اور سے ڈریں گے ہم؟ خوف رکھیں گے کسی اور کا؟ ہو ہی نہیں سکتا. طاقت اسی کی، قوت اسی کی، اختیار اسی کا، آسمان اس کا، زمین اس کی، چوپائے اس کے، بادل اس کے، بارش اس کی. جب سب اس کا تو پھر ڈر صرف اسی کا. بندوں کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں. اگر حق پر ہونا، توحید پر ہونا، عقیدے پر ہونا، کسی بندے سے نہیں ڈرنا. ڈرنا صرف اللہ رب العالمین سے، کیونکہ ان القوت للہ جمیعا. طاقت، قوت، اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اس کے سوا بندے کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی قیامت کے دن آپ کو فائدہ نہ دے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. قیامت کے دن آئیں گے، سارے رشتے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کام کون آئے گا؟ صرف اللہ رب العالمین. تو سوچو، میں انہیں راضی کرنے میں پوری زندگی لگا دیتا ہوں جو میرے کام ہی نہیں آئیں گے، تو کیوں نہ اسے راضی کروں جو میرے کام آئے گا، اسے راضی کروں جو میرے جنت کا فیصلہ کرنے والا ہے، اسے راضی کروں جو مجھے جہنم سے بچانے والا ہے. پر ہم ان کو راضی کرنے میں لگے جو ہمارے کام ہی نہیں آئیں گے، قیامت کے دن ہم سے دور بھاگیں گے. اصل فائدہ دینے والا قیامت کے دن صرف اللہ رب العالمین ہے، اس لیے اسے راضی کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ایک اور چیز، جہنمی کو اس دن جنت دکھائی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ نے کہا نا حسرات، ندامت، شرمندگی، حسرتوں کے ساتھ دیکھیں گے. حدیثوں میں اس کی اور زیادہ وضاحت موجود ہے کہ جسے اللہ جہنم دے گا نا پہلے اسے جنت دکھائے گا تاکہ اسے جہنم کی تڑپ اور زیادہ ہو جائے، یعنی جہنم میں اور زیادہ تکلیف ہو. کیوں؟ اتنا اچھا گھر میرا چھوٹ گیا، اتنا اچھا مقام میرا چھوٹ گیا، اتنی اچھی جنت میری چھوٹ گئی، اسے جہنم میں اور زیادہ تکلیف ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے اسے جنت دکھائے گا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ ہمیں دے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اس کے بعد نافرمانی انسان کو حسرت میں ڈال دیتی ہے. یہ بڑی اہم چیز پتہ چلی. جو نافرمان ہوتا ہے نا وہ حسرت میں رہتا ہے، ہمیشہ کمی میں رہتا ہے. کمی، کبھی مکمل نہیں ہوتا، وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا. وہ حسرت، اللہ کہتا ہے حسرات علیہم، ان پر حسرتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے گا جو گناہ زیادہ کرتے ہیں نا وہ حسرت میں رہتے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی میں رہتے ہیں. ارے یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ اچیومنٹ رہ گیا، یہ حاصل کرنا. اور جو نیکیوں پر رہتا ہے نا مطمئن رہتا. اللہ تیرا شکر، بہت اچھا کھلاتا، بہت اچھا پلاتا، بہت اچھا سلاتا، بہت اچھا اٹھاتا، بہت اچھا کاروبار، بہت اچھی اولاد، مطمئن رہتا ہے. لیکن نافرمان جو ہوتا ہے نا وہ حسرتوں میں رہتا، مطمئن کبھی نہیں ہو پاتا. نہ سکون سے سو پاتا، نہ سکون سے جی پاتا، نہ سکون سے کھا پاتا، نہ سکون سے زندگی گزار پاتا. حسرت میں رہتا ہے ہمیشہ. حسرت یہ نافرمانی کا انجام ہے، یہ گناہوں کا انجام ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. شیطان کا سب سے محبوب کام ہے حرام کھلانا. معافی چاہوں گا، آج کی کلاس ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے میں معذرت پہلے ہی چاہتا ہوں آپ سے. شیطان کا سب سے افضل کام ہے حرام کھلانا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا حلال کھاؤ، شیطان کے راستے سے بچو. شیطان کا سب سے افضل کام ہے حرام کھلانا، اور آج یہی کر رہے ہیں ہم لوگ. لون لے کے کھا رہے، الٹے سیدھے کاروبار کر کے کھا رہے، جھوٹ بول کر کھا رہے، دھوکے دے کر کھا رہے، بہن بیٹیوں کے حصے دبا کر کھا رہے، دکان مکان پر قبضے کر کر کے کھا رہے. ہر حرام راستہ ہم نے حلال بنا رکھا ہے. یہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان کا سب سے افضل عمل ہے آپ کو حرام کھلانا، کیونکہ جب پیٹ میں حرام جائے گا نا تو پھر زبان سے بھی حرام ہی نکلے گا، حلال نہیں نکلے گا. تو شیطان کا سب سے افضل کام ہے حرام کھلانا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی حلال کی عادت بنانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کا عادی بنانا چاہیے. نیکسٹ، اس کے بعد حلال کھانے سے انسان شیطان سے بچ جاتا ہے. حلال روزی جب آپ کھاتے ہیں نا تو آپ شیطان سے بچ جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حلال کھاؤ، شیطان سے بچو. حلال کھاؤ، شیطان سے بچو. تو اس سے پتہ چلتا ہے حلال کھانے والا شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. حلال جو کھاتا ہے نا، حلال روزی جو کھاتا ہے نا، حلال کھانا جو کھاتا ہے نا، اللہ رب العالمین اسے شیطان سے، شیطان لعین سے محفوظ فرما دیتا ہے. وہ شیطانیت کے راستے پر نہیں ہوتا ہے. یہ بڑی اہم چیز پتہ چلی. اس کے بعد انسان جیسا کھاتا ہے ویسا ہی اثر اس پہ آتا ہے. یہ بھی ایک بڑی پیاری چیز ہے جو ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے اور قرآن کی آیتوں سے اشارے بھی ملتے ہیں. انسان جیسا کھاتا ہے اس کے جسم پر ویسا ہی اثر آتا ہے. ایک مشہور روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 52. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
پہلے اللہ کے نبی نے کھانے کا ذکر کیا، الحلال کلیئر ہے، حرام کلیئر ہے، ان کے بیچ میں کچھ کنفیوزنگ والی چیزیں اسے چھوڑ دو، حلال کھاؤ حرام سے بچو، پہلے روزی کا ذکر کیا، اور اس کے اینڈ میں ایک جملہ کہا اللہ کے نبی نے، الا وان فی الجسد مضغہ، سنو جس میں ایک لوتھڑا ایسا ہے گوشت کا کہ اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، وہ خراب تو پورا جسم خراب. کہا کیا؟ وہ دل اگر صحیح ہوتا ہے نا سارا جسم صحیح ہوتا ہے، وہ دل خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. اب اس پر علماء نے تحقیق کی کہ اللہ نے ایسا کیوں بولا، پہلے کہا حلال کھاؤ حلال روزی کا ذکر اور اس کے بعد دل کا ذکر. تو علماء نے اس کے اندر یہ جب گھوم کر ٹولا اور پایا تو کئی لوگوں نے اس کو بیان کیا کہ انسان جب کچھ کھاتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے، خون دل تک جاتا ہے، دل اسے صاف کر کے پورے جسم میں پہنچاتا ہے. تو جیسا لقمہ منہ میں ڈالو گے حرام کا تو حرام خون بنے گا، اور وہ حرام خون ہی پورے جسم میں پمپ ہوگا، پورے جسم میں جائے گا. تو حرام کھاؤ گے تو حرام کا اثر آئے گا، اور حلال کھاؤ گے تو حلال کا اثر آئے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ لوتھڑا ایسا ہے، اچھا رہا تو پورا جسم اچھا رہے گا، خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. اس سے پتا چلا کہ جیسا انسان کھاتا ہے ویسا اس پر اثر آتا ہے. حلال کھانے والے کی زبان حلال بولتی ہے، حرام کھانے والی کی زبان حرام بولتی ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ حلال کا میں عادی بنانا چاہیے. ایک مشہور روایت ہے، بہت بڑی یہ روایت ہے. نیکسٹ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ شیطان کا راستہ گناہ، فحاشی اور اللہ پر جھوٹ بولنا، یہ شیطان کا راستہ ہے. حرام، جھوٹ اور فحاشی یہ شیطان کا راستہ ہے. اگر کوئی گناہ کی زندگی جیتا ہے مطلب وہ شیطان کے راستے پر ہے، فحاشی کی زندگی جیتا ہے مطلب شیطان کے راستے پر ہے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے مطلب شیطان کے راستے پر ہے. یہ تینوں کام شیطان کے ہیں. شیطان یہ کام کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، حرام کرواتا ہے، اللہ پر جھوٹ بلواتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. ہمیں شیطان کے کام سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے کہ ہم شیطان کا کام نہ کریں بلکہ ہم رحمان کے راستے پر چلیں اور رحمان کا کام کریں. ایک آخری چیز یہ پتہ چلتی ہے، بنا علم کے بولنا شیطان کا کام ہے. بنا علم کے بولنا. ہمارے یہاں دیکھیں نا سب مفتی بنے ہوئے، حلال، حرام، جنت، جہنم، کافر، مومن، چوراہوں پر بیٹھ کر سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، گھروں سے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، مسجدوں سے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، یہ جہنمی، یہ جنتی، اس کا قبول، اس کا نہیں قبول. ارے ہو کون آپ؟ بنا علم کے بولتے ہو، بنا علم کے بات کرتے ہو. علم نہیں ہے آپ کے پاس، جاہل ہیں آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے قرآن حدیث کا، کوئی علم نہیں ہے احادیث کا، کوئی علم نہیں ہے قرآن کی تحقیقات کا، تفسیرات کا، اور اس کے بعد آپ فتوے لگاتے ہیں. تو یاد رکھیے بنا علم کے بولنا یہ اللہ کا طریقہ نہیں، اللہ والوں کا طریقہ نہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آخری میں عمل میں سب سے پہلی چیز خود کو حلال کا عادی بنائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال کا عادی بنائیں، حلال کھائیں، حلال پر رہیں، حلال زندگی گزاریں. نمبر 2، اللہ کے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن آپ اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک بار لوٹا دے، ہم یہ سب چھوڑ کر آئیں گے. پر وہاں سے ریٹرن کا موقع نہیں ہے، لوٹنے کا موقع نہیں ہے، عمل بدلنے کا موقع نہیں ہے. ایک بار جو ہو گیا ڈن، ختم ہو گیا، فنش. اس کے بعد موقع نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسے جائیں اور دوبارہ پوری زندگی کو آپ اپنی ریوائز کر لیں اور دوبارہ سب چینج کر لیں. اٹس ناٹ پاسبل، ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دوبارہ کر سکیں. ایک بار جو ہو گیا وہ ہو گیا. اسی زندگی میں جتنا بدلنا ہے بدل لو، مرنے کے بعد بدل نہ پاؤ. جب تک زندگی ہے توبہ، استغفار، معافی، بہتر بننا، اچھا بننا سب کر لو. مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں، دوبارہ لوٹائے جانے والا انسان نہیں ہے. اور ایک آخری چیز، اوپر آیتوں میں جو میں نے آپ کو 7 چیزیں اللہ کی قدرت کی بتائیں ان پر خود غور کریں اور کچھ دلیلیں نکالیں. خود غور کریں. آسمان سے اللہ کی قدرت کیسے پتہ چلتی ہے، زمین سے اللہ کی قدرت کیسے پتہ چلتی ہے. ایک اپنے پاس کاپی میں ایک پیج بنائیں باقاعدہ اور ایک ایک چیز کو لکھیں. آسمان، اللہ کی قدرت کی کیا دلیل؟ زمین، اللہ کی قدرت کی کیا دلیل؟ بادل، اللہ کی قدرت کی کیا دلیل؟ چوپائے، اللہ کی قدرت کی کیا دلیل؟ باقاعدہ آپ چاہیں تو اس کو ایک ورک کی طرح بنا سکتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کو کوئی بنائے تو مجھے بھی آپ واٹس ایپ کریں تاکہ میں بھی اسے دیکھوں کہ آپ نے کتنا غور کیا. یہ سمجھ لیجئے کہ آج کا یہ ورک میں آپ کو بھی دے رہا ہوں کلاس میں کہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ یہ ساری قدرتوں پر غور کریں کہ اس سے اللہ کی طاقت کا کیا اندازہ ہوتا ہے، پھر غور کریں. بہرکیف آج کی آیتوں سے بنیادی باتیں ہمارے سامنے آئی. سب سے اہم، سب سے بڑی بات جو آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی قدرت کو اگر کوئی جان لے تو وہ کبھی شرک نہیں کرے گا. میرا رب
اتنی طاقت قوت اختیار والا، وہ چاہے تو بادل برسیں، وہ چاہے تو ہوا چلے، وہ چاہے تو زندگی، وہ چاہے تو موت، آسمان اس کا، زمین اس کی، طاقت اس کی، قوت اس کی، اختیار اس کا، پھر کسی اور سے کیوں مانگنا؟ پھر کسی اور کو کیوں پکارنا؟ جب میرا رب، میرا دینے والا مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں دوں گا، میں تمہاری شہ رگ کے زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو اسے پکارو نا، اس سے مانگو نا، اس کو ڈائریکٹ پکارو، انشاءاللہ وہ آپ کی ساری دعاؤں کو سنے گا۔ اور اس کی طاقت کو جب جان لو، غیروں سے مت ڈرو، طاقتوں سے مت ڈرو، قوتوں سے مت ڈرو، اختیار سے مت ڈرو، ہر طاقت ہر قوت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ یقیناً ہمارے دلوں میں ان آیتوں سے آج کی بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر رب العالمین، تو ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، حلال پر قائم رکھ، حرام سے بچا، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کلاس کو اسی طریقے سے چلانے کی توفیق عطا فرما، جو سنتے ہیں بولتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔